وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ عمر بلوچ ہمارے ساتھ ہیں، اور آج میں ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں. شیخ، آپ کی یہ جو ساری ٹاکس ہیں جادو پہ، اس پہ اسپیشلی میرے قریبی ساتھیوں نے اور میرے قریبی احباب نے اور میرے فیملی ممبرس نے اس سے بہت فائدہ حاصل کیا. سو جزاک اللہ احسن الجزا. اور مجھے الحمدللہ بہت سی ای میلز بھی آئیں. ای میلز تو اتنی زیادہ نہیں، یہ فیس بک میسنجر پہ میسیجز بے شمار آئے جس میں لوگوں نے کہا کہ سر ہمیں تو بالکل بھی مطلب ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، نہ ہی ہم نے کبھی سوچا کہ یہ اس طریقے سے ہوگا. اور اسپیشلی شیخ، ایک بچے نے مجھ سے بات کی کافی لمبی چوڑی، اے لیولز کا بچہ، اور اس نے کہا کہ سر فار دا لانگسٹ ٹائم آئی ڈidn't بلیو ان جنس. تو جس طریقے سے شیخ عمر نے سائنٹیفکلی اس کو ریلیٹ کیا کہ دیر از سم تھنگ، دیر آر ویوز، انرجی ویوز جو کہ مائنڈ پہ اثر انداز ہوتی ہیں. سو لکنگ ایٹ اٹ فرام دیٹ پرسپیکٹیو واز ایکسٹریملی آئی اوپننگ فار ہیم. سو جزاک اللہ احسن الجزائے شیخ. لاسٹ ہم نے اپنی لائف کاسٹ میں وہ جو رشین جادوگرنی صاحبہ تھیں ان کی ویڈیو ملاحظہ کی تھی، اور انہوں نے جو مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ ان پہ جادو کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے، اور بحمدہ تعالیٰ آپ نے بڑا اچھا اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اور آپ نے اینڈ میں یہ بھی فرمایا کہ جادو سے بچنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھا جائے، اس کی آیات کو پھونک کے اپنے چہرے پہ، جسم پہ ملا جائے. تو ویسے بائی دا وے شیخ، کوئی اگر ضعیف الاعتقاد سن رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ دیکھیں جادوگرنی تھی تو اس نے جادو کر دیا، اسٹریم آپ کی جو ہے اس سے آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے انٹرنیٹ اس نے خراب کر دیا. تو جی شیخ، سو پلیز ٹیک اٹ اوے شیخ. آج آپ جو چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ سارا وہ سلسلہ جو ہے جوڑیں گے اور اس کو منطبق کریں گے ہماری پریویس ٹاکس پہ. تو بسم اللہ، تفضل یا شیخ. So بسم اللہ الرحمن الرحیم. Let me start by saying دیکھو ویسٹرن ایکیڈیمکس نے ایک کام جو کیا نا، جب یہ جو پوری دنیا، سائنٹیفک دنیا جسے کہہ سکتے ہیں، یہ ساری شروع ہوئی انگلینڈ میں، جسے the Royal Society of Science کہا جاتا تھا. Is that right? It was called the Royal Science of Society. Royal Society of Science, yeah, something like that, yes. اب یہ بہت ایک انٹرسٹنگ فنامنان تھا. اس میں آپ کے ساتھ 2-3 چیزیں مینشن کروں گا. ایک جو انہوں نے بات کہی کہ یہ جو ہم دنیا کو جو دیکھیں گے، جو نیچرل فنامنان ہے پوری دنیا کو جو دیکھیں گے، اس میں ہم خدا کو ایکویشن میں کبھی نہیں ڈالیں گے. یعنی کہ جو بھی ایکسپلینیشن ہے وہ فٹ ہونی چاہیے خدا کے بغیر. ٹھیک ہے؟ اب بظاہرتاً ایک مسلمان بھی اس کو سنے گا تو کہے گا اچھا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو نیچرل فنامنان کو ہم پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو اس میں خدا سے اتنی ضرورت نہیں ہے. دس از ٹرو اینڈ ناٹ ٹرو. اس کے اوپر میں اگر ٹائم ملا تو میں بعد میں آؤں گا. لیکن ان کا جو ایک قسم کے آپ کہہ سکتے ہو کہ نیچرل فنامنان کو سمجھانے کا طریقہ، وہ بس نیچر سے ہی اس کو سمجھایا جائے. ٹھیک ہے؟ اور دوسرا انہوں نے کام یہ کیا، انہوں نے کچھ دروازے سبجیکٹ وائز بند کر دیے. مثال کے طور پر اگر کوئی آکیپنکچر کرتا ہے، کوئی کیروپریکٹر ہے، یا کوئی اور ہندو میڈیسن کرتا ہے، یا اسلام میں حکمت کا جو ہے، تو انہوں نے اپنی جو میڈیسن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پوری ایک ہسٹری ہے، اس کے اوپر تو میں ابھی نہیں جا سکتا اس وقت، لیکن یہ جو certain types of medicine کو انہوں نے ترجیح دی اور certain types of medicine کو ترجیح نہیں دی. اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ایک جو ہے ایک بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجوہات مارکیٹنگ ہے، اور دوسری وجوہات یہ ہے کہ ایک سسٹم میں پیسے زیادہ بن سکتے تھے، اور تیسری وجہ یہ ہے ایک جو ہے ذرا زیادہ سائنٹیفک بھی تھا ظاہراً خاص طور پر. اچھا، تو جس طرح میں کہہ رہا تھا میڈیسن میں انہوں نے کچھ دروازے بند کر دیے میڈیسن کے، اور کچھ دروازوں کو کھول دیا. ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا بہت سارے سبجیکٹس کے ساتھ. مثال کے طور پر امریکہ میں کچھ 200 سے زیادہ لوگ ہوں گے جن کی پی ایچ ڈیز ہیں کس چیز کے اوپر؟ پیرانارمل سائیکالوجی. اب جو پیرانارمل سائیکالوجی کے اوپر پی ایچ ڈی تو کر لیا اس نے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کسی کو بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے اوپر گوسٹ ہیں اور یہ جن ہے اور جو ہے میں تمہارے نکال دوں، حالانکہ اس نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے. حالانکہ کیا، میں مثال دیتا ہوں آپ کو،
हालांकि the government will hire him for the army. एक चीज कहा जाती है अमेरिका में बहुत मशहूर है, उसे कहते हैं रिमोट व्यूइंग. रिमोट व्यूइंग है कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अभी फलां जगह में क्या हो रहा है. दुनिया की एकेडमिक्स है इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन अमेरिका की मिलिट्री इसको एक्सेप्ट करती है. They had a whole branch for almost 40-50 years where जिधर उन्होंने हायर किए लोगों को ट्रेन किया कि रिमोट व्यूइंग इस तरह की जाती है. ठीक है, मैं जरा आपको दिखा भी देता हूँ अगर आसानी से मैं दिखा सकूं. जी जी. Let me see, remote viewing. पहले तो आपको मैं ये दिखाता हूँ. USA military. Okay, this is from University of Columbia, I believe. Okay, this is remote US sponsored psychic spying. Acha, this is not considered a credible science, लेकिन the US government इसको इस्तेमाल करती है. आज तक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि let me see if I can give you an example of a man who was a PhD. इसको स्टारगेट प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, लेकिन मैं असल में चाह रहा था कि मैं आपको दिखाऊं a person who actually used to work for okay, let's see if we get the first few sentences off of this guy. There you go, she's there. Over to you. Neither Dr. Carr nor I have any idea where Lauren is, and now that she... Okay, I'm not going to do that. That's okay. So the point I was making, the point I was making was, let me see. We're talking about people who did their PhDs in clairvoyance science and stuff. Right. So मेरा मकसद ये है कि there are certain subjects that are pushed, chemistry, physics, medicine, and other subjects they're held back. Not because, again, let me repeat that, not because there's absolutely no authenticity to it, no, but because they want us to be within a certain frame of mind. मैं एक और मिसाल देता हूँ. Let me give you another example. Majority of the scientists that were part of the initial Royal Society of Science, I don't know if I'm saying it right, most of them were occultists. Can you believe that? Okay. Meaning most of them called upon jinns. Most of them. Newton called upon jinns, whether you believe it or not. I don't. Huh? I'll have to say I don't. Yeah, no. I mean, it would, in which sense, थोड़ा सा अगर आप प्लेस करें हमारी ऑडियंस के लिए कि in which sense आप ये फरमा रहे हैं कि वो जिन्नों को बुलाते थे या जिन्नों को Here, let me just
what is it called? Let's just do Newton first. Newton. How you spell it? Newton and occults. So Newton's occult studies. Okay, when you talk about occults, you're talking about magic. So Isaac Newton's one of the founding fathers of modern science and the scientific method, right? Yes, that's right. But what is he doing in occults? And Right. so the problem becomes, I'll tell you where the problem becomes. The problem comes when these people were telling us God's out of the equation, but they themselves were doing occults. All of them. All of them. सो अकल्ट से आपकी मुराद है जो माफौकल फितरा यानी वो Right. स्टडीज के अंदर Outside the involved. natural phenomenon. Okay. और आप ये फरमा रहे हैं शेख कि इन्होंने अवाम के लिए तो ये कह दिया कि भाई खुदा वगैरह कोई चीज़ नहीं है, ये फितरत से हट के माफौकल फितरा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये खुद सारे इसी तरह के मुताले में इन्वॉल्व रहे हैं। और आइजैक न्यूटन की अब आप मिसाल दे रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस तरह के मुतालों में जो है वो रहा। Yes. And then I'll come back to Newton, but what was it called? The Royal Society of Science or something. Okay. The science and the occult and cotton, this person was part of the Royal Society. And this is the Royal Society and Decline of Magic. This is also discussing this issue, occult forces and their science at the base of modern science. Okay. That would be a very interesting paper from academia.org. Yes. Okay. John Webster, the Royal, and the displaying of all of these people, every single one of them, including Carl Jung himself, up to that point. Okay. Modern science is a Trojan horse of occultism, meaning iske piche jo hai occult hai. Okay. Okay. For example, Isaac Newton wanted to understand alchemy, not based upon natural phenomenon, but based upon magic. एल्केमी को उर्दू में शेख हम कहेंगे कीमिया, but वो जादू के लिए. जादू के लिए. तो शेख आप यानी कि ये फरमा रहे हैं कि अवाम को तो उन्होंने एक किस्म की यानी कि गोली करा दी कि भाई नहीं ये साइंस जो है बस यही है, खुदा वगैरह कोई चीज़ नहीं, लेकिन खुद ये लोग सारे के सारे जादू पे भी बिलीव करते थे, माफौकल फितरा अशिया में भी. This is a factual, this is fact. This is a fact that majority of the scientists from the Royal, जिधर से ये scientific revolution जिसे कहते हैं, एक तरफ industrial revolution हो रहा था, दूसरी तरफ जो है scientific revolution हो रहा था. The scientific revolution, the people behind it were all occultists. And so what did they want to do? They wanted to promote some subjects and not promote some subjects. Anything that took anyone anywhere close to occultism, they stopped those doors. But they themselves were fully involved in it. I wish अगर मुझे पता होता मैं अपनी line of thought इस तरफ लेके जाऊंगा तो मैं आपको पूरी सारे members के नाम देता और बताता ये इसने ये. I'm talking about, it is unbelievable. It is pretty unbelievable for me. I mean, this is the first time I'm being exposed to this. क्योंकि मेरा काम क्या है as a scholar is to find the underpinnings of Western thought, right? And क्योंकि I do cognitive studies, psychology, so for me it was important, okay, who is saying it and what was their heart like, right? Who are these people saying this? And where they're getting their ideas from, and where did they get their philosophies from? And when you study that, you end up coming to the occults. It is not by mistake that they unanimously agreed we're not going to bring God into the equation of science.
right? It's not by chance that they unanimously all agreed, okay, science will have nothing to do with God, right? So it was... But only for the outsiders. To some degree. Now, if I go too far, then it sounds like a conspiracy. I'm only going to say that the fact is, majority, if not all of the people that were pioneers of the scientific revolution were all involved in occults. Okay. Whether that was a conspiracy or not, that people can have their ideas about. Now, why does that have to do with this subject? Okay. It has to do with this subject because when we were talking about food and how it goes to your gut and how it affects your brain, right? Sheikh, very sorry to cut your Yeah. chain of thought, but Urdu में हम थोड़ा सा अगर इसको प्लेस कर लें, इंग्लिश हम ज़्यादा बोल रहे हैं तो उर्दू वालों को ज़रा समझ नहीं आएगी जो उर्दू स्पीकर है जी. अच्छा, उर्दू में नहीं बात कर रहा था मैं. No, sir, you were talking in English. I could Oh, I'm so understand sorry that about that. because I'm so sorry. subconsciously, you know, Yeah. these subjects come naturally to you in English language. Yeah. जी. तो मैं जो उर्दू में कह देता हूँ, मैं ये कह रहा था कि जिन्होंने दुनिया में साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू किया, वो सब जादू के occults को क्या कहेंगे, जादू को पढ़ते थे. उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि खुदा को निकाल दिया रास्ते से. खुदा और साइंस का कोई ताल्लुक नहीं है, हम नेचर को स्टडी करेंगे, ठीक है. और occults का बहुत बड़ा हिस्सा है ये फ्रॉम ट्रेडिशन, इनकी अपनी ट्रेडिशन, ट्री को वर्शिप करना, ट्री की यानी कि दरख्त की इबादत करना, दुनिया की सितारों की इबादत करना. दिस इज नेचर, ठीक है. आप चाहे उसका नाम एनवायरमेंटलिज्म दे दें, चाहे उसका नाम जो है कोई और दे दें, लेकिन वो बात उसी जगह पे आ जाती है कि आप जो है वो नेचुरल फिनोमेनन की आप वर्शिप कर रहे हैं एक किस्म का. लेकिन इधर मैं ज़रा टॉपिक से हट गया हूँ, मैं वापस टॉपिक पे जाना चाहता हूँ. मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि, और एक लिहाज से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है ताकि आप एक चीज़ को उसके तारीख़ी पस मंज़र में समझें कि जब मग़रिब छा गया दुनिया के ऊपर तो वो अलूम की कुछ अलूम को भी ले आया, ठीक है, और कुछ अलूम को छुपा दिया, ठीक है. कुछ अलूम को ले आया और कुछ अलूम को छुपा दिया. जिन अलूम को दुनिया में ले आया, आप केमिस्ट्री पढ़ें, आप फिज़िक्स पढ़ें, आप मैथमेटिक्स पढ़ें, आप और मैथमेटिक्स और इनमें से हर फील्ड में उन्होंने ज़्यादती की है. लेकिन ये एक और बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी वजह से अब उनको भुगतना पड़ रहा है. ओ बिग बैंग नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, अब उनको Exactly. भुगतना पड़ रहा है, ठीक है. वो मैं कभी, क्योंकि मैं आपको सही तरह बता रहा हूँ और एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा कि जितना अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में मग़रबी सोच और मग़रबी तहज़ीब, ख़ास तौर पे उसकी जो तारीख़ी और फ़लसफ़ी जो पस मंज़र है, जिस तरह अल्लाह ताला ने वो मेरे लिए खोला है, वो मेरे लिए जो है वो बहुत वेस्टर्न क्या कहेंगे, मग़रबी, वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था इसके अंडे हैं गंदे, उतार के फेंक दो इसको, तो वो मेरे लिए इतना वो क्लियर हो गया था एक वक्त पे कि मैं, क्योंकि उसको समझ गया था कि इन्होंने क्या किया है हिस्टोरिकली, क्या किया इन्होंने. तो क्या किए में से एक जो उन्होंने किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ा दिया और कह दिया ये ऑथेंटिक सब्जेक्ट्स हैं, ये है नेचुरल फिनोमेनन को समझने के लिए, और कुछ सब्जेक्ट्स को बंद कर दिया जो कि वो फिर खुद करते रहे मिलिट्री के अंदर, स्पाइंग के अंदर और इस तरह की चीज़ों में. ये बहुत बड़ी कहानी है, इस वक्त मैं नहीं जा सकता उसमें, लेकिन गवर्नमेंट तो पूरी की पूरी इन्वॉल्व थी अकल्ट्स के अंदर. अमेरिका का हर प्रेसिडेंट रहा है इन्वॉल्व इन अकल्ट्स एट वन लेवल और अनदर. बहरहाल इसको आप छोड़ दें. लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इससे मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ
جدھر فرعون ہوگا وہاں پہ جادوگر ہوں گے، کیونکہ فرعون کو اپنا ڈر ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں یعنی کہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا قرآن میں لفظ آتا ہے کہ وہ اسپائڈرز ویب ہاؤس جو کیا کہیں گے the web of the spider اردو میں کیا عنکبوت عنکبوت جالا 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 جو ہوتا لکڑی کا جالا، ہے نازک سا جالا ہوتا ہے نا، قرآن میں اس کی مثال ہے یہ، ان کو پتہ ہے وہ جالے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی عام انسان ہوں سب کی طرف، تو I have to look like something bigger than life، مجھے جو ہے اپنے آپ کو بڑا دکھانا ہے، تو اس کے لیے اور ان کو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ چلو جادوگر بھی کرتے ہیں، ان سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، تو ان کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اس چیز کا، کیونکہ کوئی فرعون بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی آ کے اس کے کان میں کہے گا وہ فلاں بندہ ہے بڑا اچھا جادوگر ہے، وہ آپ کے پرابلمس کو سالو کرے گا، وہ اس کو ہائر کر دیتا ہے، وہ اس کے پرابلمس کو سالو کر دیتا ہے، اور یہ ہر حکومتی بندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو anyway Allah knows best، but آپ شیخ اس کو ملا رہے تھے جی، آپ جو کہہ رہے تھے جہاں پہ میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا وہ چین آف تھاٹ آپ کی یہ تھی کہ آپ ان ساری چیزوں کو ہماری جو پریویس ڈسکشنز تھی ان کے ساتھ خوراک کے آئیڈیا کے ساتھ وہ سارا جی، تو one of the subjects that they closed was holistic medicine، جو موضوع انہوں نے بند کر دیا دنیا کو دیکھنے کے لیے وہ ہولسٹک میڈیسن کے جتنے بھی برانچز تھے، حکمت ہو گئی ان میں سے، جو انسان کو پوری یعنی کہ اس کی پوری شخصیت کو دیکھتی ہے۔ ماڈرن میڈیسن جو ڈاکٹری جس سے ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا میتھڈالوجی کیا ہے، میتھڈالوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمٹمز کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پورے انسان کو نہیں دیکھتے، تشخیص کے لیے علامات کو دیکھتے ہیں جی، ٹھیک ہے، سمٹمز کو دیکھتے ہیں۔ اچھا تمہیں جو ہے وہ اس میں میں بہت ساری مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو جو ہے تھوڑی سی سمجھ آ جائے کہ دنیا کس طرف گئی ہے، صرف میڈیسن کے سبجیکٹ میں، دوسرے سبجیکٹس کو چھوڑ کر، کیونکہ اس کا جو ہے سب سے زیادہ تعلق جو ہے میڈیسن سے ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ کھانے وغیرہ کی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ڈاکٹرز کو سیپریٹ کر دیا ڈائٹ سے، ڈائٹیشن سے اینڈ نیوٹریشن سے۔ ڈاکٹرز ڈائٹ کو نہیں پڑھتے اور نیوٹریشن کو نہیں پڑھتے، they're not dietitians، dietitians is a subject in its own۔ True۔ ڈاکٹرز کو بہت سارے سبجیکٹس سے جسے ہولسٹک پکچر ملتی ہے اس سے الگ کر دیا۔ ڈاکٹرز کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ڈاکٹرز کو یہ پڑھایا جاتا ہے جیسے مجھے بخار ہے، اب مجھے بخار اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، 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 اچھا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، چلو اس کے لیے اس کو گولی دے دو تاکہ اس کا بخار جو ہے وہ اتر جائے۔ وہ سمٹمز کو دور کرتے ہیں، یعنی بخار کو دور کر دیا۔ حالانکہ دیکھو آپ ذرا، قدرتی نظام یہ ہے کہ میرا جسم گرم کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ جو میرے اندر جو بیکٹیریا ہے وہ ختم ہو جائے۔ نیچرل نظام ہے نا، نیچرل ایک سسٹم ہے، جسم کو پتہ لگ گیا میرے اندر کوئی چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے، میں اپنے آپ کو گرم کر دوں تاکہ وہ چیز مر جائے اندر سے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس گولی کو لے لیتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ ٹھنڈا ہو جائیں، کیونکہ ماڈرن میڈیسن کا گول یہ ہے آپ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں تاکہ آپ اپنے بزنس میں واپس جائیں۔ اگر آپ کو گھر میں نیچرل طریقے سے ٹھیک کرنا ہو اپنے آپ کو تو 2-3 ہفتے لگ سکتے ہیں اس بیماری کو دور کرنے میں۔ تو نیچرل میڈیسن یہ کرتی ہے کہ وہ بندے کو ہولسٹک دیکھتی ہے، وہ صرف یہ نہیں دیکھتی آپ بیمار کیا ہیں، وہ یہ بھی دیکھی کہ اچھا آپ کا قدرتی جو نظام ہے جسم کا، اس نے گرم ہوا، اچھا تو پھر اس کو رہنے دو، جسم اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، ٹھیک ہے، ضروری تھوڑی آپ کو جب بھی بخار ہو ہمیشہ گولی لو، پرانے زمانے میں تو نہیں کوئی کرتا تھا، رائٹ، تو کوئی نہیں کرتا تھا نا۔ اب ماڈرن میڈیسن ہر چیز کو ریڈکشنسٹ، جیسے فلسفی میں ریڈکشنزم جو کہتے ہیں، منیملسٹ ریڈکشنسٹ طریقے سے دیکھتی ہے۔ آپ کو یہ چیز پرابلم ہے، اچھا اس کو بس ظاہراً کس طرح دور کرنا ہے، اس کے اوریجنل سمٹم کو دور نہیں کرتے۔ کسی کو اسکیزوفرینیا ہے، کسی کو سائیکوسس ہو گیا،
reality, somebody breaks from reality, ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے, اس کو گولی دیں گے تاکہ وہ سمٹم دور ہو جائے, جو اصل چیز جو پرابلم کریٹ کر رہی تھی وہ دور نہیں ہوگی. اچھا, اب آئیں اس طرف جو میں پہلے کہہ رہا تھا. حضور نے بھی بتایا, اسلام نے بھی بتایا کہ کھانے کا بہت تعلق ہے شیطان سے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ کھاتے ہیں, اب وہ جو آپ کے پاس کیلا تھا, آپ کے ہاتھ میں کیلا ہے, میرے ہاتھ میں کیلا ہے, شیطان نے ضرور تب ہی کھانا ہے کہ جب میں کھاؤں گا, اس سے پہلے نہیں کھا سکتا. یعنی کہ ہمیں جو کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں, کیا وہ اس نہیں کھا سکتا تھا کہ پھر بعد میں وہ کہ یہ کیا ہو گیا, اب تو میں اب تو بھوک سے مر جاؤں گا, اس نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا, تو اب تو میں اس کو کھا نہیں سکتا. تو پہلے کیوں نہیں کھا سکتا تھا اور بعد میں کیوں کھا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ has to go to your stomach, has to get dissolved, has to go to your gut, آپ کے معدے میں, اور اس کے بعد جو آنتنے کہتے ہیں, آنتنے, جی انتڑیاں, انتڑیاں میں جب جائے گا تو وہ تب وہ چیز بنتی ہے جس سے وہ کھا سکتے ہیں. فضلہ جو بنتا ہے, یعنی کہ آپ کا جو پیچھے سے جو نکلتا ایکسکریمنٹ, ہے ایکسکریمنٹ, جی. بیکاز your gut, یہ جو آنتڑیاں ہیں, اس کا بہت تعلق ہے آپ کے ذہن سے. میں نے پچھلے دفعہ مثال دی تھی, ایک بندہ ہے, پتہ نہیں میں نے دی تھی یا نہیں, لیکن میں دے دیتا ہوں. ایک بندہ ہے, اس کو کوئی پرابلم ہے, میڈیکل پرابلم, ذہنی پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس کی جو ایکسکریمنٹ ہے اس کے پیٹ سے نکال دیا, اس کے گٹ سے نکال دیا, اور کسی اور کی آنتڑیاں اور جو ایکسکریمنٹس ہیں اس کے اندر ڈال دی, کسی اور کا پخانہ اس کے اندر ڈال دیا. یہ آپ کو پتہ کیا جاتا ہے امریکہ میں. نہیں, آئی ڈidn't know شیخ. اوکے, اچھا, سو دس از اللہم صلی علی محمد, اس کا نام مجھے اس وقت بھول رہا ہے, اسے کہتے ہیں گٹ ٹرانسپلانٹ. لیٹ می جسٹ سی so I can show the audience. یعنی ایک مریض کا فضلہ دوسرے کے اندر داخل کرنا, اس کا نکال کے کسی اور کا فضلہ اس کی انتڑیوں میں داخل کرنا. ہاں, تو کیا ہوتا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. gut transplant, I think it's called gut transplant. Oh, it's called fecal transplant. Thank you. John Hopkins University. ٹھیک ہے, fecal transplant کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انٹسٹائن میں جاتا ہے نا کھانا, وہ آپ کے منہ, اس کا بہت, okay, let me explain this way. Your gut and your brain. Gut is your second brain. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا, the gut is your second brain. تو اگر کسی نے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے تو they have to change the environment of your gut, which will affect the environment of your brain. میں اب اس کو اردو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے معدے میں جو چیز جا رہی ہے, کھانا آپ جو کھا رہے ہو, آپ کے معدے میں جو ہے کھانا آپ نے کھایا نا, آپ نے جو کھانا کھایا ہے, اب جو آپ کے معدے میں ہے, آپ کے آنتڑیوں میں جو کھانا ہے, اس کا ڈائریکٹ لنک ہے برین سے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے, یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو ماڈرن ویسٹ آپ کو نہیں چاہتی آپ کو پتہ لگے, کیونکہ اگر آپ کو پتہ لگ گیا تو وہ جو شیطان کا آپ کے اوپر قابو ہے نا, وہ ختم ہو جائے گا. تو اگر آپ صحیح کھانا کھاتے ہیں, آرگینک کھانا کھاتے ہیں, جی ایم او سے, میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ ویٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں شیخ, آپ نے پاسنگ میں ذکر کیا تھا, لیکن آپ نے ویژولی دکھایا نہیں تھا کہ ویٹ کے ساتھ میں ایگزیکٹلی دکھا کیا. دیتا ہوں, کیونکہ بہت ساری اس کا مطلب کہ لنکس میں نے ابھی بنانی ہے جو میں نے ابھی نہیں بنائی, تاکہ بات کلیئر ہو. گرین برین, let's see if this comes up. Yep. Grain brain, the surprising truth about wheat, carbs and sugar.
ٹھیک ہے. ہاں جی یہ کتاب آپ نے دکھائی تھی. جی جی تو بالکل اس کا مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہے آپ کے جسم میں جو چیزیں جا رہی ہیں اگر وہ طیب نہیں ہیں, if they're not pure, وہ آپ کو نیگیٹولی افیکٹ کریں گی. آپ کے معدے میں اور آپ کی آنتڑیوں میں وہ چیزیں جا رہی ہیں جو صحیح کھانا نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کے گٹ کو افیکٹ کریں گی. آپ کا گٹ پھر جو ہے وہ آپ کے برین کو افیکٹ کریں گی. آپ کا پورا موڈ جو ہے اس سے آف ہو جائے گا. اینڈ یہی ہے شیطان کا, یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ اس کا جو انفلوئنس, اس کا انفلوئنس ان چیزوں سے ہے, کھانے سے ہے, خون سے ہے, اور ذہن سے. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے ہے. اور جو ماڈرن سائنس نے کیا کیا ہے, ماڈرن سائنس نے کہہ دیا ہے, ماڈرن سائنس نے ہمیں بلائنڈ کر دیا ہے اب what is natural food. ٹھیک ہے, اب میں مثال کے طور پر امریکہ کی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں سپر مارکیٹ میں جانتا ہوں نا, یہاں پہ وال مارٹ میں جو سب سے بڑا دکان ہے یہاں پہ کھانے کے لیے, اب میں ویجیٹیبلز, میرے ارد گرد ویجیٹیبلز ہیں نا, ٹمیٹو ہو گیا, لیٹس ہو گیا, پودینہ ہو گیا, مختلف چیزیں, مجھے تو ان کی اسمیل بھی نہیں آتی. پاکستان میں آپ کسی ریلی وہ ادھر جائیں جدھر یہ پاکستان میں ہوتے ہیں, جدھر وہ بیچتے ہیں سیب جی منڈی, سبزی منڈی وغیرہ. سبزی منڈی, اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اسمیل آئے گی ہر چیز کی. شیخ ایک زمانہ ہوتا تھا, اب یہاں پہ بھی چونکہ زیادہ تر جو وہ اگاتے ہیں وہ اسی سنتھیٹک کھاد وغیرہ یوز کرتے ہیں اور فرٹیلائزرز یوز کرتے ہیں, تو اب وہ ٹماٹر کے اندر بھی ٹماٹر والی سمیل نہیں آتی آپ کو, کھیرے کے اندر وہ فریش سمیل نہیں آتی. تو یہ فینومینن آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی ایسے ہی آ رہا ہے. تو یہیں پہ یہ ہو گیا نا. اچھا, اس سے یہ جو میں نے پہلی بات کی تھی نا کھانے کے بارے میں اور اس کا آپ کے اوپر جو اثر ہوتا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہے. One of the subjects that they stopped is very important point. وہ انہوں نے آپ کو کیمسٹری میں گم کر دیا اور انرجی میں آپ کو روک دیا. ایک چیز کی کیمسٹری ہے اور ایک چیز کی انرجی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اگر پانی ہے تو اس کے اگر نیگیٹو آئنز ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے پانی, پازیٹیو آئنز ہیں وہ آپ کے لیے برا ہے. جی ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو ہے انہوں نے جو کیمسٹری میں آپ کو ڈال دیا, لیکن انرجی لیولز جو ہوتے ہیں ایک چیز کے نیچرلی, اس سے آپ کو ہٹا دیا. آپ اگر کہیں کہ یہ جو زمزم کا پانی ہے اس کی انرجی لیول بہت ہائی ہے, اور یہ جو عام پانی ہے اس کا انرجی لیول جو ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہے, لیکن آپ کو سائنسدان کہے گا لیکن کیمسٹری وائز تو دونوں ایک ہی ہیں. صحیح. میرا مقصد کہنے کا کیا ہے, میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ جو کھاتے ہیں وہ آپ کو انرجی دیتا ہے نا. جی. اچھا, یہ جو عورت جس کی بات کر رہی تھی وہ کیا بات کر رہی تھی, وہ کسی کے اوپر فوکس کرتی ہے, وہ کسی کے اوپر توجہ کرتی ہے اپنے لحاظ سے. ٹھیک ہے, وہ اپنے یعنی کہ اثر ڈالتی ہے کسی کے اوپر, وہ کیا ہے, انرجی. جی رائٹ, چاہے آپ کو وہ انرجی کھانے سے مل رہی ہے, چاہے وہ انرجی آپ کو سن سے مل رہی ہے. آپ کو پتا ہے if you stay under the sun you get vitamin D and you get energy نا. وہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, اس سے بھی آپ کو انرجی ملتی ہے. اب اسی طرح کوئی آپ کو دیکھتا ہے حسد کے ساتھ, اس میں بھی ایک انرجی ایکسچینج ہوتی ہے. جس طرح فزکس میں آپ نے کبھی سنا ہوگا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انٹینگلمنٹ, کبھی سنا ہے؟ جی جی. دو ایٹمز, چاہے وہ ایک ایٹم اس گیلیکسی میں ہے, دوسرا ایٹم دوسری گیلیکسی میں ہے, they get entangled. What is entanglement? It's an energy. ہاں, وہ چاہے وہ ادھر ہے وہ ادھر ہے, اور جو اس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا. رائٹ, یہی ہے نا انٹینگلمنٹ. جی بالکل, ایک دوسرے کے ساتھ اگر پھنس یہ جاتے سب ہیں. اٹامک پارٹیکل لیول پہ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیول پہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو ایک عورت, ایک جادوگرنی جب کسی کے اوپر توجہ ڈالتی ہے, this is a type of energy exchange. This is a type of entanglement. Right? ٹھیک ہے, میں ذرا دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ ہماری آڈینس دیکھ لے اس کو بھی.
Quantum entanglement is a physical phenomenon that occurs when a group of particles are generated, interact, and share spatial proximity in a way such that the quantum state of each of the particles the quantum state of each particle of group cannot be described independently from the state of others, including when the particles are separated by a large distance. ٹھیک ہے؟ تو the particle is in two different places, but they affect one another. اسی کو ہم جو انرجی لحاظ سے، اب انرجی کی بات کر رہا ہوں میں، انرجی کی دنیا میں ہم کہیں گے حسد is a type of energy. Fear is a type of energy. Materialism, کسی چیز کے اوپر حسد کرنا leads to materialism. So materialism is a type of energy. ٹھیک ہے؟ آپ کے جو ارد گرد جو، اب جس طرح ایک گاربیج کین ہے، گاربیج کین ہے، ادھر مکھیاں آئیں گی نا، آپ کی جو بھی انرجی ہے اسی طرح چیزوں کو آپ اٹریکٹ کریں گے. تو جادو کیا ہے؟ جادو از مینیپولیٹنگ somebody تاکہ اس کے انرجی لیولز چینج ہو جائیں، اس کی سوچ چینج ہو جائے، اس کی انرجی لیولز. لیکن کیا ہے کہ اگر تو میں میرا ایکسپیرینس ہے، مثال کے طور پر ایکسپیرینس کہ میں نے اس توجہ سے قرآن پڑھا کہ کوئی گم ہے، انسان مل نہیں رہا کوئی انسان، لیکن میں نے اس توجہ سے پڑھا کہ وہ، کہ میں نے اس نیت سے پڑھا کہ یہ اس کا پتہ لگ جائے کسی طریقے سے، یہ ہمیں کال کر لے، ہمیں بتا دے کہ کدھر ہے. اب میں نے قرآن پڑھتا گیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اس نے پھر کال کر لی. تو ایک بندے کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، اچھا اس سے فرق پڑتا ہے. بہرحال وہ چاہے وہ ایک بندہ کہ نہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ویسے اس نے کال کی تھی، پتہ لگ گیا آپ کو، یو گاٹ لکی، رائٹ. لیکن دی کویسچن از ناؤ، اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. what is placebo؟ پلیسیبو ایفیکٹ، جی وہ جو اکثر ڈاکٹر بعض اوقات کسی مریض کا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے کسی گولی پہ، اور وہ اس کا ایڈکٹ ہوا پڑا ہوتا ہے، تو وہ اس کو گولی دیتے ہیں جس میں کچھ ہوتا ہی نہیں، تو وہ لیکن چونکہ کھاتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے کہ یار یہ گولی مجھے چونکہ ڈاکٹر نے دی ہے تو اس میں لازمی کچھ نہ کچھ ہے، شفا ہے، تو اس ایمان کی وجہ سے جو اس کی سائیکک انرجی ہوتی ہے وہ اس کو ہیل کرتی ہے فرام دی انسائڈ. That's right. تو یہ جو پلسیبو آپ کہہ دو، یا یہ فنامنان آف انرجی کہہ دو، رائٹ، جس کی وجہ سے چاہے وہ گولی اصلی تھی یا نہیں تھی، وہ اصلی گولی کی طرح کیوں اس نے کام کیا. آپ کو پتہ ہے کوئی میڈیکل ریسرچ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں پلسیبو افیکٹ نہ ڈالا جائے. یعنی اتنا بڑا یہ فنامنان ہے کہ آپ کو لوگوں کو جھوٹی موٹی گولی بھی دینی پڑتی ہے ٹو ٹیسٹ کنٹرول گروپ بناتے ہو آپ، جس میں آپ نے کچھ لوگوں کو جھوٹی موٹی گولی دی، کچھ لوگوں کو اصلی گولی دی، رائٹ، تاکہ آپ ناپ سکیں کہ فرق کیا ہے. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جھوٹی موٹی گولی لی ہوتی ہے، ان کو فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک بہت اوور ویلمنگ میجورٹی کی ہوتی ہے. میرا خیال ہے شیخ آپ جن اسٹڈیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں 87 یا 88%. اتنی یعنی کہ unambiguously consensus based fact ہے یہ. جی فیکٹ ہے بالکل. It's a fact. Placebo effect، اور اس کے اپوزٹ اس کا لفظ میں بھول گیا ہوں، لیکن یہ جو placebo effect ہے is part of every research. جی، اور میرا خیال ہے تعویذات میں بھی زیادہ تر یہی ایفیکٹ جو ہے وہ کارآمد ہوتا ہے کہ وہ جب آپ psychologically we know this. میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ psychology is my field. جی ایبسلیوٹلی سر، آپ یونگین سائیکالوجسٹ ہیں. Sometimes you have to say I give you permission to the patient. I give you permission. کیونکہ وہ اپنے آپ کو، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک پیشنٹ ہے، وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ڈاکٹر کے پاس آیا تو ڈرتا ہے، تو اس نے بتایا یہ مجھے پرابلمز ہیں، میں بریدنگ میری شارپ ہو جاتی ہے، میں جب سوچتا ہوں کہ میں اب 5th فلور پہ آپ سے ملنے آیا ہوں، میں سوچتا ہوں میں پہلے فلور جانا ہے تو ادھر 5th فلور سے 1st فلور تک پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، میں تو مر سکتا ہوں. اور جو تو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اونلی تھنک اباؤٹ فرام 1 اسٹیپ، اس کے بارے میں نہ سوچو
جسٹ آپ سوچو میں نے ادھر سے ادھر جانا ہے اور ادھر سے ادھر جانا ہے اور ادھر سے ادھر جانا ہے. بریک ایوری تھنگ انٹو پیسز. ٹھیک ہے. اس نے یہ کوشش کی تو اس کو ایک دم سے راحت ملی. ٹھیک ہے, راحت ملی. ٹھیک ہے. اب وہ ڈاکٹر کو بہت کال کرے, یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ, تو یہ تو اس نے کہا اچھا میرے پاس آؤ. اس نے اس کو لکھ دی ایک چٹھی کاغذ پہ, I am taking a break from myself. I'm giving myself permission to take a break from myself. اب اردو میں پتہ نہیں اس کو کس طرح کہیں گے کہ میں اپنے آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ میں تھوڑی سی اپنے آپ سے چھٹی لے لوں, تھوڑی اپنے آپ آسانی. سے چھٹی لے لوں. ٹھیک ہے. اسی کا جب بھی تمہیں جو ہے نا فیلنگ ہو کہ کچھ ہونے والا ہے, یہ چھٹی پڑھ لو, یہ تمہاری پرسکرپشن ہے. جدھر بھی جاؤ گے یہ پڑھنا ہے. اس میں لکھا ہوگا میں اپنے آپ کو پرمیشن دیتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے چھٹی, یعنی جو میری پریشانی ہے اس سے میں چھٹی. اور جیسے ہی وہ پڑھتا ہے اس کو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جب بھی اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں ذرا کلاسٹروفوبک ہو رہا ہوں یا کوئی بہت بڑی کوئی حادثہ ہو جائے گا یا مجھے یہ بندے نے کیوں اس طرح دیکھ لیا, وہ اس کو پڑھتا ہے. میں تو اس سے میں چھٹی, اپنے آپ سے چھٹی. اب کیا وہ اس کاغذ کے بغیر نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا نا, لیکن he needed permission. تو اگین دس ہمارا جو سوچ ہے, ہماری جو فکر ہے, ہمارا جو پرسپیکٹو ہے, it's energy levels, right? Positive versus negative. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اس کے مقابلے میں كلمة خبيثة, یعنی کہ دونوں کا افیکٹ مختلف ہے, دونوں مختلف انرجیز ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے وہ ایکسپیریمنٹ کا سنا ہے کہ وہ پانی کے ساتھ جو کیا تھا جاپانیز سائنٹسٹ نے؟ نہیں شیخ, مجھے کانٹیکسٹ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو, اس سے جو ہے بہت ساری باتیں کلیئر ہو سکتی ہیں اگر آپ وہ یاد رکھیں انٹینگلمنٹ اور انرجیز کے بارے میں اور ڈفرینٹ ایموشنل اسٹیٹس کے بارے میں جو میں کہہ رہا تھا. جاپانیز یہ اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. اس سائنٹسٹ نے, اس کو میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, یہ جو ڈاکٹر ہے یہ, اب اس کے بارے میں سنا ہے, یہ صرف زمزم پانی پیتا ہے. اچھا, زبردست. مسلمان نہیں ہے لیکن پیتا صرف زمزم واٹر ہے. اچھا, اس نے کیا کیا, اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. ٹھیک ہے. اس نے پوری اپنی صرف اسی کے اوپر ایک یعنی کہ ایک کمپنی کھولی ہے صرف اس کو دکھانے کے لیے. اگر آپ پانی کو لے لیں اور اس کے سامنے اس کے پانی کے ساتھ آپ کوئی اچھے الفاظ کہتے جائیں کہتے جائیں کہتے جائیں کہتے جائیں, it turns out to be a beautiful what? A beautiful crystal. Actually, یعنی پانی تبدیل ہوتا ہے, اپنی حیت تبدیل کر لیتا ہے. yes. Let me actually show it to you on YouTube. شیخ اغلباً آپ کی آواز آپ نے مائک جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کیا ہے اپنا, آپ کی آواز ہمیں شاید نہیں آ رہی.
شیخ یہ جو ویڈیو آپ چلا رہے ہیں اس کی آواز اور آپ کی آواز میرا خیال ہے آڈینس سن نہیں پا رہی. آپ اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو کائنڈلی اپنا مائک آپ ان میوٹ کیجیے. شیخ یور مائک از میوٹیڈ. جی شیخ اب آپ کی آواز آنا ہمیں شروع ہوئی ہے. آپ کا مائک بیچ میں میوٹ ہو گیا تھا شیخ, تو وہ جو ویڈیو تھی اس کی بھی آواز ہمیں نہیں آئی, اور اس کے دوران آپ نے اگر کچھ فرمایا ہوا ہوگا تو اس کی آواز آڈینس تک نہیں پہنچی. تو بیسکلی یہ ہے, یہ جو انرجی لیولز جو ہیں, does human thoughts and emotions have any impact on water, ٹھیک ہے, تو اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا. When they're exposed to different emotions, positive, negative, the molecular structure of water changed. Yani the energy levels changed. With this research, he discovered that the water we drink and use has memory. یعنی پانی کے اندر اپنی یاداشت ہوتی ہے. Yeah. اب وہ مثال دے گا کہ لو اینڈ گریٹیٹیوڈ میں اس طرح کا ڈیزائن آیا. کوئی بری بات کہہ گئی اس طرح کا ڈیزائن آیا. You disgust me. یعنی اس طرح کے الفاظ کہے گئے اور ایموشنز ڈالی گئی. اچھا یہ سارے کے سارے صرف الفاظ کہنے سے پانی کے اندر مولیکولر لیول پہ یہ چینج ہو رہے ہیں اس کے مالیکیولز, کرسٹلائن لیول پہ, انرجی لیول پہ. صحیح, ٹھیک ہے. تو اب میں اس کو سارا ملا رہا ہوں, ساری یہ باتیں جو میں کہہ رہا تھا, سائنس کے کچھ سبجیکٹس ہیں جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے, کچھ نہیں. اب یہ جو اکلٹس ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں, they say focus and repeat the same thing over and over. اسی بات کو دوبارہ کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ. وہ آپ کے لیے ریالٹی بنتی جائے گی. آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا, آپ کہتے جائیں او تیرے اوپر تو ستیہ ناس ہو, تیرے اوپر تو ستیہ ناس, اس طرح جو ہے نا وہ انرجی پھر انٹینگلمنٹ اور یہ جو چیزیں کچھ نہ کچھ فنامنن ہے جس سے جو ہے ان چیزوں کا فرق پڑتا ہے. یعنی جیسے نظر بھی کہہ سکتے ہیں اور حسد بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹس سم تھنگ ہیپنس جس سے آپ ایموشنلی اتنے obsessed ہیں کسی کے ساتھ کہ آپ کو حسد ہو رہا ہے, تو آپ اس کو you begin to affect them. تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا, چاہے وہ کھانے کی بات ہو, وہ ایک انرجی لیول کی بات ہے. آپ چاہے وہ ہماری ایموشنز کی بات ہو, چاہے ہماری تھاٹس کی بات ہو, پازیٹیو تھاٹس, نیگیٹو تھاٹس, یہ ساری چیزیں جو ہیں. اچھا اب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی پازیٹیو سوچتا ہو لیکن اس کے اوپر ایک قسم کا انٹینگلمنٹ ہو گیا, کنیکشن ہو گیا, انرجی نیگیٹو آ رہی ہے اس کے اوپر, نیگیٹو انرجی. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. سائیکالوجی میں یہ بہت مشہور ہے بات کہ اگر آپ غمگین ہیں, تو آپ اگر کسی کے ساتھ, اگر کوئی غمگین ہے اور آپ غمگین نہیں ہیں اور آپ اس ماحول میں جائیں جس میں غمگین لوگ ہوں, تو آپ بھی غمگین ہو جائیں گے. جس طرح اسی طرح جو ہے ایموشنز اس طرح ہیں, آپ ہنستے ہیں تو میں اگر ہنس رہا ہوں تو آپ بھی ہنس جائیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیوں ہنس رہا ہوں. اسی طرح رونا ہے, وہ اگر بچے کو دیکھو تو وہ دوسرے بچے کو دیکھتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے, پتہ میں کیوں رو رہا ہوں. یہ کیا ہے, یہ اثر جادو جو ہے, جادو ایک لیول پہ بالکل اسی طرح ہے. یعنی کہ اس کے جو لو لیول جسے کہیں نا لو لیول جادو,
وہ یہی ہے کہ changing the energy level of the person. Is depression contagious? Depression and anger, is there a connection? یس شیخ یو آر ویری رائٹ. ان فیکٹ ہماری جو اسکول سائیکالوجسٹ ہیں وہ اکثر یہی کہتی ہیں کہ آپ اگر بچوں سے بھی کہتی ہیں بعض اوقات کہ آپ اگر ڈپریشن ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ کم اٹھے بیٹھے ہیں جو آپ کو اس طرح سے انڈیوس کرتے ہیں ڈپریشن کی فیلنگس کو, کیونکہ وہ لوگ سنجیدہ رہتے ہیں. اگر زیادہ تر تو آپ ذرا تھوڑا سا اس ماحول میں جائیں جہاں پہ جیسٹنگ ہوتی ہے, جہاں پہ ہنسی کھیل مذاق ہوتا ہے. کی بات بالکل درست ہے, کنٹیجس ہے بہت زیادہ یہ جو غم, اسپیشلی جو میلنکلی جس کو کہتے ہیں انگلش میں, وہ Melancholia. تو all of this is energy. جو حقیقت ہے وہ physical phenomenon itself نہیں ہے, یعنی کہ physical nature نہیں ہے. It's the energy behind it. آپ کھا کیا رہے ہیں, آپ کی energy thoughts میں کیا ہے, آپ کی emotions کیا ہیں, یعنی کہ اس کو کریکٹ کرنا ہے. اور جادو کیا ہے, اسی کو افیکٹ کرنا, آپ کے ایموشنز کو افیکٹ کرنا, آپ کے تھاٹس کو افیکٹ کرنا, آپ کے انرجی لیولز کو افیکٹ کرنا. یہ لو لیول جادو یہ ہے. صحیح. شیخ کچھ سوالات تھے میرے اس سلسلے میں, اگر تھوڑا سا آپ ٹائم مرحمت فرمائیں. اور جی. کچھ لوگ بھی ہیں ہمارے ساتھ آن لائن, یہ منیر عثمان صاحب ہیں, انہوں نے کامنٹ ہمیں دیا کہ جی ماشاء اللہ شیخ گریٹ ڈسکشن, سو تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ود us and listening to the discussion, and if you have any questions you can comment and we will try and answer them live inshallah. شیخ ایک تو وہ جو فیکل ٹرانسپلانٹ کی آپ نے بات کی تھی, وہ استعمال کس لیے ہوتا ہے میڈیکل سائنس میں, وہ کرتے کیا ہیں اس کسی کو کو؟ ڈپریشن ہے, ڈپریشن ہے نا, جی ڈپریشن نہیں جا رہا, گولیاں استعمال کر لی. اب آپ صحیح. کسی بندے کو لے لیں جو بہت ہائپر ہے, ہیپی ہے, اس کے فیکلز اپنے اندر ڈال دیں, آپ بھی ہیپی ہو جائیں گے. اوکے. اور یہ اسٹیبلشڈ ہے, مطلب ہاسپٹلز میں ہوتا ہے؟ Oh yeah, absolutely, 100%. یہ دس واز ریئلی سم تھنگ ویری. لیکن اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ جو کھانا جاتا ہے جیسے شیاطین کام کرتے ہیں, اصل میں اس کا تعلق ہے. آپ نے اپنے شیاطین کو نکال دیا, کسی اور کو ڈال دیا جس کے پاس کم ہے, تو آپ ٹھیک ہو گئے. شیخ یہ اسلامکلی تو ناجائز ہوا نا, ایسا تو نہیں کر سکتے آپ اسلامکلی؟ یہ تو اب کسی مفتی سے پوچھنا پڑے گا. لیکن جسٹ سیئنگ شیخ, اگر آپ اور میں ڈسکشن کر رہے ہیں تو اسلامکلی کسی اور کا فضلہ اپنی انتڑیوں میں داخل کرنا, میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت فضول بات ہے. جی انتہائی فضول بات ہوگی, یہ تو بالکل غلط بات ہوگی. ٹھیک ہے شیخ. ایک تو لیکن پیسے بنانے کے لیے تو بہت اچھا ہے. پیسے بنانے کے لیے تو سب کچھ ہوتا ہے شیخ, یہ تو آپ نے بالکل درست بات کی. یہ جو ایلوپیتھی کا آج ہم یہ جو دورہ دیکھتے ہیں, یہ ہائیسٹ لیول پہ اسی لیے ہے نا کہ آپ کی یہ جو فارماسیوٹیکل جو ہیں سارے جو کیا کہیں سلاطین, ایلوپیتھک میڈیسن, یہ جو ایلوپیتھی کے یہ جو ایمپررز ہیں, دے میک ٹریلینز آف ڈالرز جسٹ آف پیپلز ڈیزیزز. اسی لیے انہوں نے اس کی انتہا جو ہے وہ آپ اس طرح سمجھ لیں. آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل جو ماڈرن میڈیکل ایکیڈیمیا ہے, اس کا سمبل کیا ہے؟ سانپ. بالکل, وہ ایک چھڑی کے اوپر سانپ لپٹا ہوا ہے. You know what that is? اس کا قرآن میں بھی مینشن ہے, بال. اوکے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. See, جب آپ کچھ چیزوں کو کنیکٹ کریں گے تو پھر جو ہے وہ a lot of things come into میں تو شیخ سادہ سا میٹل ہیڈ ہوں, تو میں نے تو ہمیشہ اس کو لیا کہ یار بڑا اچھا ٹیٹو لگے گا اگر کوئی بنوا لے. سانپ جو ہے وہ چھڑی پہ لپٹا ہوا ہے, لیکن اس کی حقیقت سمبل کی تو آپ ہی فرمائیں گے ہمیں. Let's see if it comes here. This is ball, جس کا قرآن میں ذکر ہے. ٹھیک ہے, رائٹ 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 رائٹ. یہ ایک وہ شیطانی شتونگڑا, ایک بڑے شیاطین میں سے ایک. ہاں, بڑے شیاطین میں سے ایک ہے. لیکن میں اس کی ایک اور پکچر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں جو ہسٹری میں آئی ہے, جس میں یہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس سٹاف ہے, اور سٹاف میں وہ سانپ وہی ہے جو میڈیکل میں استعمال ہوتا ہے.
اچھا اوکے. اچھا شیخ اس کا قرآن میں ذکر کس نام سے آیا ہے؟ شیخ آپ کا آئی گیس مائک پھر میوٹ ہو گیا ہے. اگر آپ کو شیخ میری آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی اپنی آڈیو ان میوٹ کر لیں. شیخ we can't hear you. Sheikh, can't hear you. Sheikh, can you hear me? Your audio is gone. So Sheikh, Sheikh. Sheikh, your audio, we can't hear you. Sheikh, we can't hear you. Yes, we couldn't hear you, Sheikh. Your audio was gone. نہیں شیخ اس وقت آپ کی آواز نہیں آئی. وہ جو ساری آپ نے گفتگو ابھی یہ پچھلی 2-4 منٹ کی فرمائی ہے بال کے حوالے سے, اس کی آواز ہم تک نہیں آئی. آپ نے جو فرمایا, آپ کا مائک میوٹ ہو گیا تھا آپ کی طرف سے. اچھا نہیں کوئی بات نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں اگلے دفعہ کوشش کروں گا کہ لیکن یہ جو سانپ کا جو ہے نا تعلق, جو یہ پکچر ہے, یہ جو لوگو ہے, the two snakes, it has to do with the cults. Okay. Yeah, it has to do with the occults. تو یہ آپ نے کہا کہ یہ ایک شیطان کا سمبل ہے, وہ جو بال جو ہے وہ جو سٹاف لے کے بیٹھتا ہے, یہ انہوں نے یہ سمبل بنایا. اوکے اوکے. اور شیخ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان کو یہ شیطان کا سمبل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ I mean, what are they trying to say? That we are the supreme magicians of the world and we are going to rule the world now through medicine? میں اس کا سمپل سا آنسر دے دیتا ہوں, لیکن پھر بعد میں جو ہے اس کے اوپر بات زیادہ کرنی پڑے گی. دیکھو جو دجال ہے وہ کس کی پرٹینڈ, وہ کس کو امیٹیٹ کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام. نو, عیسیٰ اینٹی کرائسٹ ہے تو وہ مطلب جی صحیح. اور عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی جو معجزات تھے کیا تھے؟ اور دجال کے بارے میں جو آئے ہیں اس کے, وہ زندہ کر دے گا مردے کو, شفا دے دے گا, رائٹ, کیورنگ, رائٹ, دیٹس عیسیٰ علیہ السلام. So Dajjal is going to master the art of curing, but in a way that doesn't really cure you. صحیح بالکل صحیح ہے شیخ, آپ نے بات اشارہ بہت زبردست دے دیا. جی تو ڈپریشن بڑھ رہی ہے, اوبیسٹی بڑھ رہی ہے, ہر میڈیکل پرابلم بڑھ رہی ہے, لیکن ہے ایڈوانس, بہت ایڈوانسڈ ہے. صحیح. سوسائڈز بڑھ رہے ہیں. اٹس لائک اے جوک. that's true. صحیح, میں سمجھ گیا شیخ, آپ نے جہاں سے اس کو لا کے جوڑا ہے بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اصل میں وہ کیا رہا ہے کہ وہ اٹس آل دی انرجی لیولز کو مینیپولیٹ. اچھا شیخ, یہ جو پلیسیبو ایفیکٹ کی ہم لوگوں نے بات کی کہ ایمان اتنا وہ قوی ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو وہ خالی کور بھی دے دے, اس کے اندر کوئی میڈیسن نہ ہو, وہ کھائے اس کو تو وہ صحیح ہو جاتا ہے اپنی سائیکک انرجی سے. شیخ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعویذات میں بھی 80% 90% یہ بتا رہا تھا نا کہ وہ یو ہیو ٹو گیو پرمیشن ٹو پیپل. یس, So sometimes you have to give permission to people to cure themselves.
صحیح، کیونکہ وہ تعویذ میں جو قرآن لکھا ہے، اور ویسے تو اکثر اوقات اگر ہم تعویذات کھول کے دیکھیں جو مارکیٹ میں سیل ہوتی ہیں تو ان میں تو شرکیہ کلمات بھی لکھے ہوتے ہیں، اور وہ ندا بھی دیتے ہیں کچھ شیاطین کو، اس میں لکھا ہوتا ہے وہ یا ہاں وہ تو فلانا پھر تو یا بالکل ہی غلط ہو گیا نا، وہ تو پھر جی وہ تو شرک ہو گیا. وہ ایک لیکن الگ اگر سبجیکٹ ہے. جی لیکن کسی کو آپ نے تعویذ دے دیا اس نیت سے کہ اس کے اوپر یقین کے ذریعے ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے نہیں کیونکہ یہ کچھ خود تعویذ کرے گی، بلکہ اس کو کیونکہ میں نے دے دیا ہے تو یہ اب سمجھے گا کہ شاید اب میری کہ شفا. بالکل اب یہ سمجھے گا کہ بھئی میرے پاس وہ آ گئی ایک چیز ایسی کہ جو مجھے جس کے ذریعے تو یہ بھی. لیکن شیخ پھر یہ بھی تو ایک یعنی ضعیف الاعتقادی میں ایک شرک کا مرتبہ ہوا نا، کہ آپ ندعو مع اللہ الہا آخر، آپ رب کے ساتھ اپنا اس لیے امام تو جو کسی یہ اور کرے چیز. گا تو اس کو ضروری ہے کہ وہ اس کو جو ہے یعنی اس کی نسبت جو ہے اللہ سے دے. یعنی کہ ظاہری بات ہے اگر وہ کسی مولوی نے دے دیا اور نسبت اپنی طرف کر لیا تو یہ تو شرک ہو جائے گا. شرک ہو جائے. لیکن اگر یہ نسبت ظاہر اللہ کی طرف ہی رکھی جی تو پھر جو ہے وہ اس سے جو ہے اس کا یقین بھی بڑھ سکتا نہیں، ہے. ظاہر ہے شیخ ہم اہل حدیث فرقہ کی طرح تعویذات کے استعمال کو شرک تو نہیں کہتے مطلب مطلقاً، Right. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ پلیسیبو کا ایفیکٹ ہوتا ہے، کہ اس کا ایمان اس چیز پہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی یا چیز اس ملے کی جو میں انرجی لیولز جو بھی ہوں، انرجی لیولس. صحیح. رائٹ، تو وہ سارا ہو سکتا ہے. اور جو ہے آخری بات میں یہ کہہ دوں گا فی الحال کے لیے، ایک چیز ہے اس کو ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں سائیکوسکمیٹک. اوکے. Psychoschematic, I don't know if I'm saying it right. Sometimes my dyslexia plays with me. Psychoschematic is آپ کو درد ہو رہا ہے، ایکس رے لیا کچھ نہیں دکھائی دیا لیکن درد ہو رہا ہے. آپ کو ڈاکٹر ہاتھ دیکھتا ہے، آپ کو فیل کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ تو بالکل نارمل ہے. ایکس رے بھی لیا بالکل نارمل ہے، نہیں درد ہو رہا ہے، لازماً درد ہو رہا ہے. کیوں درد ہو رہا ہے؟ اب ایکس رے لیا ہم نے، کچھ بھی نظر نہیں آیا، کوئی انفلیمیشن نہیں ہے، کچھ بھی چیز نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے درد کے لیے. نروز کی ٹیسٹنگ کر لی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیوں درد ہو رہا ہے؟ نہیں درد ہو رہا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک پین ڈاکٹر سے پوچھا سائیکوسکمیٹک، میں نے اس کے اوپر جمعہ خطبہ دیا تو میں نے پوچھا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میرے 80% پیشنٹس مجھے لگتا ہے کہ جو میرے پاس پین کے لیے آتے ہیں اس سائیکوسکمیٹک 80%. صرف یعنی اصل میں حقیقتاً کچھ نہیں ہے، بس ذہن میں ایک چونکہ وہ That's right. ایمان ہے کہ کچھ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس وجہ سے وہ مینیفیسٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح. سائیکو فزیولوجیکل ایفیکٹ ہوا، یعنی سائیکالوجی سے فزیولوجیکل کی طرف وہ آیا. سائنٹسٹ ایکسپلین اس طرح کر دیتے ہیں کہ دیکھو آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ بھی تو مالیکیولز ہیں نا برین کے. آپ کا پین بھی مالیکیول ہے، آپ کا ایموشن بھی مالیکیول ہے، تو وہ بس وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کے بجائے کہ آپ کو وہ ایموشنل پین ہو، آپ کو فزیکل پین ہو گئی. جزاک اللہ احسن الجزا یا شیخ. شیخ نیکسٹ یہ جو قسط ہے اس ہمارے سلسلے کی، اس میں اب آپ کالے جادو کی طرف آنا چاہیں گے. آپ نے ذکر کیا تھا شروع تو میں لو لیول کی جادو کی بات کی ہے اور اس کو میں نے دکھا دیا کہ وہ کس طرح وہ افیکٹ کر سکتی ہے لوگوں کو، جس میں نظر بھی آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ اس کو پھر میں آگے جو مزید جو میں اس کے اوپر بات کروں گا انشاءاللہ. وہ قبائل جادو یا کچھ اس طرح کا آپ فرما رہے تھے کہ وہ بال کے جو اوپر بھی بات کر لوں گا شاید میں تھوڑی سی انشاءاللہ شیخ. اور انشاءاللہ شیخ کسی وقت ہم ہیپینس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں، کیونکہ آج بڑی ایسی آپ نے چیزیں کہیں، یہ پرسیوٹ آف ہیپینس، کہ یہ خوشی ہے کیا، اصل میں کیا چیز ہے جس کے پیچھے ہم سارے لگے ہوئے ہیں. تو اس کو بھی تھوڑا سا ہم ہم تو لگے ٹریس ہوئے ہیں کریں. آرٹیفیشل ہیپینس کے پیچھے. جی ایگزیکٹلی یہ ہیپینس نہیں ہے، نہیں ہے. اصل لفظ ہے جوائے، جوائے فلنس. ہیپینس تو اصل میں آرٹیفیشل ہی ہے. جی درست بات ہے. لیکن یہ بھی شیخ ایک انرجی ہے نا، ایک انرجی ہے جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ حاصل ہو جائے. تو اس میں بھی شیخ انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ ضرور پوچھیں گے. بہت شکریہ شیخ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، آپ کے مرتبے میں برکت دے، خوش رکھے، عزت دے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی تو ناظرین اور سامعین، آپ نے شیخ عمر بلوچ کی باتیں سنی. ایک اور آپ کے ساتھ ہم نے سیٹنگ کی
آن لائن. اور احباب میرے جو آن لائن ہیں اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ لکھیں یہاں پہ, کوشش کروں گا کہ ان باتوں کا جواب دے سکوں. ایک دو باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا اس ضمن میں شیخ کا زیادہ ٹائم لینا چاہتا تھا, انہوں نے آلریڈی بہت زیادہ ٹائم دیا. بال کے بارے میں جو انہوں نے بات کی, یہ مووی بھی بنی تھی ایک ہالی ووڈ کی, اس کے اندر بال کو دکھایا تھا شیطان کو کہ وہ کس طریقے سے پینیٹریٹ کرتا ہے انٹو آور نیچرل ورلڈ, اس دنیا کے اندر آ کے, اور پھر ڈفرینٹ لوگوں پہ بہت زیادہ انفلوئنس دیتا ہے, اور وہ ایک بندے کے اندر آ جاتا ہے, پھر اس کا ایکسرسزم کرتے ہیں, وہ جو بھی ببلیکل طریقہ ہوتا ہے. لیکن اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں, شیخ نے ایکچولی جس طرف اشارہ کیا میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی. بیسکلی شیخ نے وہ لوگو بتایا کہ لوگو ان کا جو ہے وہ بال سے انہوں نے لیا ہے, وہ جو سٹاف کا لوگو ہے. انفیکٹ میں اگر آپ کو دکھا سکوں وہ لوگو فارماسیوٹیکل لوگو, ایک جو انہوں نے سنیکس والا جو لوگو جس کی شیخ بات کر رہے تھے وہ میں چاہوں گا, ہاں یہ ہے, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھہرے میں اسکرین کرتا ہوں اپنی شیئر, اور شیئر اسکرین, یہ تو آپ لوگ ذرا اگر اس کو ملاحظہ کریں, یہ ہے وہ لوگو جس کی شیخ بات کر رہے تھے, اور یہ اس طریقے سے, اور اگر میں ویو آل میں آؤں تو یہ وہ لوگو ہے اصل میں, اور یہ دو سانپ ہیں جو کہ ایک عصا کے گرد لپٹے ہیں. اب شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگو ہے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز استعمال کرتی ہیں, یہ اصل میں جو بال ہے, بال جو آپ کہیں کہ جو شیطان ہے بال, وہ یہ والی بعض جو ڈپکشن ہے اس کے اندر وہ یہ والی چھڑی پکڑ کے, یہ والا عصا پکڑ کے بیٹھا ہے جس کے گرد سانپ ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل ایجنسیز کتنا زیادہ اکلٹسٹ ہیں, کتنا زیادہ جادو کے اوپر بیلیو کرتی ہیں, اور کتنا زیادہ جادو سے استفادہ کرتی ہیں. تو جادو کیا ہے اصل میں, ہم نے اس چیز پہ بات کی, اور شیخ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا, اور کافی اقساط, اب تو یہ چوتھی یا پانچویں قسط ہے اس سلسلے کی جس میں شیخ جو ہے وہ اس چیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. اور اصل جو لب لباب ہے, جو ٹیک اوے ہے, جو سمجھنا چاہیے بات کو, وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک تو یہ فزیکل فینومینن ہے یہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن جو ہمارا مائنڈ ہے اس کی ایک سائیکک انرجی ہوتی ہے, اور ڈفرینٹ انرجیز ہیں, ویو لینتھس انرجیز کی جو افیکٹ کرتی ہیں ہمارے ذہن کو. تو وہ انرجیز جو ہیں وہ ہمارے ظاہر ہے جسم کے تھرو بھی آتی ہیں, آواز کے تھرو آتی ہیں, جو ہم سنتے ہیں, جو ہم بولتے ہیں, جس طرح کے ماحول میں ہم رہتے ہیں, یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا افیکٹ ہوا جو شیخ نے بتایا, جو افیکٹ ہوگا آپ کے ذہن پہ انرجی کا, آپ کے جسم پہ بھی اور آپ کے ذہن پہ بھی, وہ ہوگا وہ خوراک جو آپ کھائیں گے. جب آپ خوراک کھائیں گے وہ ہضم ہوگی, اندڑیوں میں جائے گی, وہ انرجی میں چینج ہوگی. انرجی ملتی ہے ظاہر ہے آپ کے جسم کو, بریک ڈاؤن ہوتا ہے خوراک کا جسم کے اندر, تو وہ انرجی آپ کو افیکٹ کرتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے, اس لیے حدیث کہتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھائیں, اور جب آپ کھانا ختم کر لیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا اطعمنا من غیر حولنا منا ولا قوة وجعلنا من المسلمین. یہ دعا آپ پڑھیں تاکہ حلال طیب پاکیزہ چیز آپ کے اندر جائے, اور اس کی جو انرجی ہے وہ آپ کو شیطان سے دور کرے, نہ کہ یہ کہ شیطان کے قریب لے کے جائے. میرے والد صاحب چونکہ ہی واز اے ڈاکٹر, مائی مدر واز اے ڈاکٹر ایز ویل, گاڈ بلیس دیئر سولز, تو وہ بھی اکثر اوقات یہ بات کرتے تھے, مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی, شیخ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اب بیان کر دی. تو وہ کہتے تھے کہ یو آر واٹ یو ایٹ, میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے. اور مجھے انہوں نے مٹن سے ہمیشہ دور رکھا, یہ جو بکرا وغیرہ ہوتا ہے اس کے گوشت سے زیادہ تر ہمارے گھر میں جو ہے ریڈ میٹ آتا تھا بیف کا, اور وہ کہتے تھے کہ یہ پیور انرجی ہے,
یہ مٹن جو ہے اس میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے, کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے, دیگر اشیاء زیادہ ہوتی ہیں, تو یا وائٹ میٹ کھائیں. سیلمن ہم لوگ بہت کھاتے تھے سعودیہ میں, چونکہ ہم رہتے تھے, میری پیدائش وہاں کی ہے, تو سیلمن بڑی آسانی سے ملتی تھی فریش, وہ بحیرہ احمر کی, اور وہ ہم لوگ کھاتے تھے. یا ہم لوگ زیادہ تر بیف کھاتے تھے گوشت میں. تو وہ کہتے یہ تھے, فرماتے یہ تھے میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے, وہ کہتے تھے یو آر واٹ یو ایٹ. آپ وہی ہیں جو آپ کھاتے ہیں, جو آپ کھائیں گے آپ وہی ہیں, وہی بنیں گے آپ. یہ بات مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی. شیخ نے بڑی اچھی ماشاءاللہ اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ظاہر ہے جو آپ کے اندر جائے گا, وہ جو ہم کہتے ہیں نا, ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ یار حرام کھاؤ گے اور کھلاؤ گے تو خبیث نکلیں گے بچے تمہارے, اور خباثت جو ہے وہ اندر تک گھس جائے گی, اور شیاطین کا ڈیرا ہوگا تمہاری نسلوں کے اندر, ان کی ارواح کے اندر اندھیرا سرایت کر جائے گا, اور شیاطین گھس جائیں گے, اور گھس بیٹھیے جو ہے وہ شیاطین جو ہے وہ اپنے گھر بنا لیں گے, ماجگاہ بن جائے گی تمہارے بچوں کی, اور تمہاری نسل جو ہے وہ شیاطین کی. تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اس بات کو اب آپ سائنٹیفکلی سمجھ لیں کہ آپ جو کھاتے ہیں وہ جب انرجی میں چینج ہوتا ہے, ظاہر ہے وہی انرجی ہے جس پہ آپ نے تھرائیو کرنا ہے. سو دیٹ شوڈ بی حلال اینڈ طیب, وہ حلال ہو اور طیب ہو, تبھی آپ کا ذہن جو ہے وہ اس چیز سے نجات حاصل کر پائے گا, یہ وساوس سے. دوسرا پھر شیخ نے جو انٹیگلمنٹ کی بات کی کہ انرجی ہوتی ہے وہ ایک مالیکیول دوسرے مالیکیول کو افیکٹ کرتا ہے, تو اس حوالے سے بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جیسے اداس لوگوں کے اندر جب آپ رہیں گے, اداس لوگوں میں آپ پھریں گے تو آپ پہ اداسی غالب آئے گی, اور جب آپ خوش لوگوں میں ایزی گو لکی لوگوں کے اندر آپ پھرتے ہیں تو آپ پہ تھوڑا وہ جوائے ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا غلبہ لیتا ہے. اسی طریقے سے حاسدین کا جو ذکر آیا, ومن شر حاسد اذا حسد, سورہ فلق کے اندر جو ہے یہ آیت ہے, بڑی پرٹیننٹ آیت ہے, اس پہ میں نے بہت سال سوچا ہے کہ یہ حسد کیا ہوتا ہے. تو یہ انرجی کی فارم ہے, ایک انرجی ہے جو آپ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے. نظر لگ جانا, حاسدین کا حسد, کوئی شخص آپ سے جیلس ہے, وہ بار بار جب جیسے شیخ فرما رہے تھے بار بار کہے گا اس کا بیڑا غرق ہو, اس کا ستیہ ناس ہو, کم بخت مارا, تو ظاہر ہے اس کا انرجی میں آپ کے اوپر افیکٹ کرے گی, وہ افیکٹ آئے گا آپ کے اوپر اور آپ کو وہ افیکٹ کرے گی انرجی نیگیٹو. تو شیخ نے پچھلی جو بائی دا وے اپولوجیز فار دا لاسٹ لائف کاسٹ ود شیخ کے, اس کے اندر الیکٹریسٹی آؤٹیج ہوئی میرے یہاں اور میں ڈسکنیکٹ ہو گیا. بہرحال شیخ کی آپ نے بحمدہ تعالی گفتگو سنی آخر تک, اور میں نے اس ویڈیو کو دوبارہ ری ایڈٹ کر کے اپلوڈ بھی کر دیا. تو اس کے اندر شیخ نے یہ بتایا تھا کہ قرآن اور نماز یہ بیسٹ آپ کے پاس دو حربیں ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور قرآن شریف کی تلاوت کریں, اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے منہ پہ ہاتھ پھیریں, اپنے جسم پہ ہاتھ پھیریں, تو یہ آپ کی حفاظت کرے گا. قرآن کی جو انرجی ہے اس کے آگے دنیا کی باقی تمام انرجیز ہیچ ہیں. تو کوشش کریں کہ قرآن کی تلاوت کو اپنے روزانہ کا جو ریپریٹوا ہے آپ کا جو آپ دن جس طرح گزارتے ہیں اپنا, اس میں قرآن کی تلاوت کو آپ شامل کریں, اور نماز کو بالکل بھی نظر انداز مت کریں. اسپیشلی جو میرے حلقہ احباب میں سے جو لوگ شکایت کرتے ہیں زیادہ تر وساوس کی, اور کہتے ہیں کہ شیطانی خیالات بہت زیادہ آتے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ازدواجی اپنی زندگی کا میرے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان بڑی تفاوت ہے, یعنی مرد و زن کے درمیان, اور وہ تفاوت کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اذہان جو ہیں ان میں بڑے وہ خیالات آتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف اینٹیگونسٹ خیالات ہوتے ہیں, دشمنی کے خیالات ہوتے ہیں, اچھے خیالات نہیں آتے. تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے, نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, نماز سے تغافل برتتے ہیں, اور قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتے ریگولرلی. تو ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. انشاءاللہ تعالی بفضلہ تعالی نمازی ہوں, مسلین ہوں, آپ نماز پڑھنے والے ہوں اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے ہوں, تو کوئی شیطان شتونگڑا وغیرہ یہ جادوگرنی یہ جو ہے نا, ان کا بس نہیں چلے گا آپ کے اوپر قطعاً انشاءاللہ بفضلہ تعالی. تو اگر کوئی آپ لوگوں کے سوال ہوں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں, میں یہیں پہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. ادروائز میں کوشش کروں گا کہ اس ویکینڈ پہ اس سنڈے کو, اتوار کو انشاءاللہ تعالی آن لائن ہوں لائیو کویسچن اینڈ آنسر سیشن کے لیے, اور انشاءاللہ کچھ سوالات کو ہم دیکھیں. کافی زیادہ ہو گئے ہیں میرے پاس ان باکس میں سوالات, تو انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے باری باری. تو تھینک یو ویری مچ, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم سب کے لیے باعث رحمت اور فائدہ مند بنائے گا. اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں, جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں, آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو کائنڈلی شیئر کر دیا کریں,
اور سبسکرائب کیا کریں. صرف سبسکرپشن آپ سے کہہ رہے ہیں, کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے ہم. سبسکرائب آپ کریں گے اور شیئر کریں گے ان ویڈیوز کو, تو انشاءاللہ دس ول ہیلپ اس, یہ ہمیں اس طرح کا مزید کانٹینٹ بنانے میں مدد دے گی, کیونکہ یہ کانٹینٹ شیخ کے ساتھ ملنا, باقی لوگوں کے ساتھ ملنا, انہیں آن لائن بلانا, آن لائن بیٹھنا, یہ کافی محنت طلب کام ہے. میں شیخ کا تو اسپیشلی بہت شکر گزار ہوں کہ بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں مجھے. لیکن اس کے ساتھ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ اپ گریڈ کروں. یہ اسٹریم یارڈ کا لوگو آپ دیکھ رہے ہوں گے, میں چاہتا ہوں کہ اس کی سبسکرپشن بائی کروں, اور اسی طرح سے ایک دو اور سافٹ ویئر ہیں, تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں اس کو, اپنی لائف اسٹریمنگ کو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب اگر کریں گے اور شیئر کریں گے, اور تھوڑی سی اگر انشاءاللہ ویورشپ مزید بڑھتی ہے میرے چینل کی, تو پھر میں انویسٹ کروں گا اس میں مزید پیسہ انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں جو ہے وہ لگاؤں گا. اور اگر مونیٹائزیشن ہوتی ہے تو وہی پیسہ جو ہے وہ دوبارہ اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ واپس جھونک دوں گا. تو یہ ہے کہ آپ لوگ شیئر کر دیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں, دوسروں کو بھی, اپنے فیملی ممبرس کو کہیں کہ کائنڈلی سبسکرائب کریں, تاکہ ہم انشاءاللہ یہ سلسلے جاری رکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ اچھا کانٹینٹ آپ لوگوں کو دے سکیں. بہت شکریہ. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والممات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.